ابتدا ہے رب ذوالجلال کے بابرکت نام سے جو دلوں کے بید خوب جانتا ہے۔ دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں بندہ ناچیز کا سلام پہنچے۔ کیا میں پاکستان میں جن شخصیات کا مرکزی کردار رہا ان کے نام لکھے۔ استاد نے کلاس کو بورڈ پر کام نوٹ کروایا اور کچھ وقت دیا۔ بچے نے مقررہ وقت کے بعد چیک کروانا شروع کیا۔ اچانک ایک نوٹ بک جب استاد کے ہاتھ میں آئی تو وہ سکتہ میں آ گیا۔ اس نے نظر اٹھا کر طالب علم کی جانب دیکھا، پھر نوٹ بک دیکھی۔ اس کے ہاتھوں کی کپکپاہٹ اور چہرے کے جذبات سارے طلباء نے محسوس کیے۔ استاد نے بچے کی جانب دیکھا اور اس کو اپنے ساتھ چلنے کو کہا۔ کچھ ہی دیر میں وہ دونوں پرنسپل کے آفس کے سامنے پہنچ گئے۔ استاد نے پرنسپل کو اپنی آمد کی وجہ بتاتے ہوئے کہا کہ یہ سوال کلاس ورک کے لیے دیا تھا کہ کیا میں پاکستان کی تحریک میں سرکردہ رہنماؤں کے نام لکھے، اور یہ بچے کا جواب ہے۔ بچے کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کاپی آگے بڑھائی۔ طالب علم پرسکون انداز میں کھڑا یہ سب دیکھ رہا تھا۔ پرنسپل نے کاپی ہاتھ میں لیتے ہوئے سوچا کہ ایسا کون سا جواب لکھ دیا ہے کہ استاد کو طالب علم سمیت کاپی کے میرے سامنے آنا پڑا۔ جیسے ہی اسکول پرنسپل کی نظر کاپی پر پڑی وہ بھی ششدر رہ گیا۔ فوراً نظر اٹھا کر طالب علم کی جانب دیکھا، پھر کاپی دیکھی اور فرط جذبات سے اٹھا اور آگے بڑھ کر اس طالب علم کو گلے لگا لیا۔ ناظرین، طالب علم نے کیا میں پاکستان کے مرکزی رہنماؤں میں سب سے پہلا نام جس شخصیت کا لکھا تھا، نہ تو استاد کو سوال دیتے ہوئے ذہن کے کسی گوشے میں یہ جواب متوقع تھا، نہ ہی پرنسپل کو استاد کے کلاس واقعے کے بیان کرتے وقت اور کاپی ہاتھ میں لیتے وقت امکان کہ یہ جواب لکھا ہوگا۔ بچے نے کیا میں پاکستان کے مرکزی رہنماؤں میں سب سے پہلا نام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکھا تھا۔ استاد اور پرنسپل کے کہنے پر بچے نے بتایا کہ اس کے والدین نے اسے سیرت اور تاریخ اسلام کے بارے میں یہ معلومات دی تھی کہ جب طائف میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پتھر مارے گئے تو فرشتے کو اس بستی پر عذاب سے منع کرتے ہوئے امید اور دعا فرمائی کہ ہو سکتا ہے ان کی آنے والی نسلوں میں سے کوئی اپنے رب پر ایمان لے آئے۔ اور پھر اسی وادی طائف سے تعلق رکھنے والے حجاج بن یوسف نے ایک مسلمان قیدی بیٹی کی رہائی کے لیے 17 سالہ نوجوان محمد بن قاسم کو برصغیر پاک و ہند بھیجا۔ سندھ باب الاسلام بنا اور یہاں کے مسلمانوں نے بالآخر ایک دن اپنے لیے خطہ پاکستان حاصل کر لیا۔ تو استاد محترم، کیا میں پاکستان کے پہلے مرکزی رہنما ہمارے نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ استاد اور پرنسپل دونوں نے نم آلود نگاہوں اور فرط جذبات سے بچے کو گلے لگا لیا۔ یہ واقعہ میرے بھائی جان نے سنایا کہ 15-20 سال قبل اسلامیہ اسکول لوئر مال لاہور کا یہ واقعہ ہے۔ ہو سکتا ہے اس واقعے کی مزید تحقیق کر سکتا ہو، لیکن سلام ان والدین پر جنہوں نے سیرت مبارکہ سے ایک اسکول طالب علم کو اتنے اسلوب سے منسلک کیا۔ سلام والدین پر جنہوں نے تاریخ اسلام سے اپنے بچوں کی شناسائی کروائی، انہیں اعتماد دیا، اور سلام ان استاذہ پر جنہوں نے اس بچے کی ذہانت کو سالانہ اسکول فنکشن پر بھی اعزاز سے نوازا۔ کھلے دل سے بچے کی ذہانت کو ستائش عطا کی۔ اور یہ واقعہ مجھے بھی سوچنے پر مجبور کر گیا کہ آج ہم اپنے بچوں کو سیرت مبارکہ اور تاریخ اسلام سے کتنا مانوس کر رہے ہیں کہ وہ اپنے رحمت للعالمین کے احسانوں سے آشنا ہوں اور اپنے سیرت و کردار کی ایسی منفرد تعمیر کر سکیں۔ تاریخ اسلامی کے درخشاں پہلو سے آشنا کر کے انہیں اپنی کھوئی ہوئی شناخت کے حصول کی لگن دیں۔ یقیناً پاکستان کے بانی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، اور یہاں اسلام کا دروازہ محمد بن قاسم جیسے نوجوان کے ہاتھوں کھلا۔ اسے اسلامی پاکستان، خوشحال پاکستان ہماری نسل نے بنانا ہے۔ میرا آپ کا کردار اپنی نسل نو کو درست خطوط پر تربیت کا ہے۔ اللہ پاک سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک آسانیاں حاصل اور تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے۔ آمین۔ جزاک اللہ۔